آقا اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی رضا اور عطا کی بات کی تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ اب علماء بیٹھے ہیں، طلباء جانتے ہیں کس طرح آپ صیغے ضمیریں پڑھتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، اسی طرح یاد کرتے ہیں نا، ہو ہما ہم، ایک کے لیے ہو، دو کے لیے ہما، اور تین یا زیادہ کے لیے ہم۔ یہاں آقا علیہ السلام نے بات کی تو ہما کہا، دو کی بات کی، اب خدا نے بات کی اس نے ہو کہا، ایک کی ضمیر، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب اگر آقا فرما رہے ہوتے تو ابدیت کا ادب قائم رکھتے ہوئے فرماتے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ مقام ابدیت تھا۔ عبد کے لیے لیمیٹیشنز ہیں، حدیں ہیں، آقا فرماتے تو سوا ہما کی طرح فرماتے اللہ اور رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، مگر خدا کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ کلام خدا ہے اس نے ہما بھی نہیں کہا، واحد کا ضمیر استعمال کر کے واحد کی ضمیر فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ بات تو دو کی ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کرنا اور رسول کو راضی کرنا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ فرماتے کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یہ عجیب بات آ گئی، آپ نے فرمایا ان یردوہ، اسے ایک کو راضی کیا جائے، تو اسے کیوں کہا، دو کیوں نہیں کہا، ایک کیوں بنا دیا؟ تو رب کائنات نے اس آیت کے اسلوب اور زبان سے جواب دے دیا، لوگوں ہاں اس لیے ایک کہا کہ اگر میرے اور مصطفیٰ کی ذات کی بات ہوتی تو ذات میں ہم دو ہیں مگر رضا میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں محبت میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں عطا میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں قرب میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں تعلق میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں نسبت میں ایک ہیں، ذات میں دو ہیں حکم میں ایک ہیں۔ خدا کو راضی کرنا یہی مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اور مصطفیٰ کو راضی کرنا یہی خدا کو راضی کرنا ہے۔ ہما، دونوں کو راضی کیا جائے، اس لیے نہیں کہا تاکہ کوئی رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کو جدا نہ کر دے، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کو ایک رضا بتانے کے لیے یردو ہو کہا ہے، ہما نہیں کہا۔ اب ایک لطیف بات ہے، جس طرح اس احادیث پر 2 درجن کے قریب صفحے علامہ ابن تیمیہ نے لکھ کر خلاصہ کلام یہ دیا کہ ایمان کی اصل محبت رسول ہے۔ اب یہ جو حدیث میں نے یہ قرآن مجید کی جو آیت کوٹ کی، یردوہ، کیا اللہ اور رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کو بھی لیا اپنی کتاب الصارم المسلول میں۔ وہ احباب اور اہل علم غور سے سنیں جنہیں علامہ ابن تیمیہ کی بات زیادہ مستند دکھائی دیتی، دوسرے علماء محدثین اور محققین اور اعلام کے مقابلے میں جو علامہ ابن تیمیہ کی بات کو زیادہ ریشنل اور زیادہ وقیع سمجھتے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ تو الصارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ نے پوری فصل ایک باب قائم کیا اور یہ آیتیں جمع کر کے اس آیت پر جا کر بحث کو انجام پر پہنچایا، اور کہہ کر کہا، عنوان قائم کیا فصل کا کہ دیکھو اللہ نے اپنے اور رسول کے لیے وحد الضمیر، ضمیر کو واحد بنا دیا، فرق مٹا دیا، رضا میں ایک ضمیر استعمال کر دی، اور اینڈ جا کے اس پہ کیا کہ فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ۔ میں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں، فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ھذی الامور،
اور پھر وہ کہتے ہیں ایک اور مقام پر کہ مخلوق کا خالق تک پہنچنے کا سوائے مصطفیٰ کے اور واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج لوگ نادانی سے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بندہ خدا سے براہ راست جا ملے، واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ واسطے کی حاجت نہ ہوتی تو بھلے مانس ہو گھر بیٹھے مومن بن گئے ہوتے۔ غار ہرا میں مصطفیٰ پہ وحی اتار کر اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بغیر واسطہ ہر ایک کو ایمان دے دیتا۔ اس نے تو بغیر واسطے کے کسی کو ایمان ہی نہیں دیا، بغیر واسطہ و وسیلہ کو کسی کو اپنی پہچان ہی نہیں کرائی، بغیر واسطہ و وسیلہ کے کسی سے کلام ہی نہیں کیا۔ وہ رب جو اپنے بندوں سے نبی کے واسطے کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، اسی سے کلام کرتا ہے جس کو نبی بناتا ہے، اور نبی کو کہتا ہے میری طرف سے میرے محبوب تو میرے بندوں سے کلام کر، تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ میں رب ہو کر جب تم سے بات نہیں کرتا نبی کے واسطے کے بغیر، تم بندے ہو کر نبی کو درمیان سے نکال کر مجھ سے کیسے بات کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رسول کا تعلق بھی محبت پر قائم، اللہ رسول کا تعلق بھی محبت پر قائم۔ پھر مومنوں کو تلقین کی دوسرا رشتہ محبت رسول کا، فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کو محبوب نہ بنا لے۔ جان سے بڑھ کر جب تک نبی کو سے محبت نہ کرے اور جان سے بڑھ کر نبی کو قریب نہ سمجھے، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے ایمان کا معیار مقرر کر دیا کہ جانوں سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ کی محبت ہو اور ذات مصطفیٰ کی قربت ہو تو مومن ہو، پیمانہ مقرر کر دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام، یہ جان کی بات تھی۔ آپ دیکھیے نا، جب آقا بیان کرتے ہیں تو شان ابدیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جب اللہ بیان کرتا ہے تو اس لیمٹ کو توڑ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بیان کی تو حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، عامۃ الناس، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور کل انسانیت اور کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت کی بات کی، اب دیکھ ایمان کو محبت بنایا۔ اللہ نے بات کی تو اللہ نے فرما دیا کہ جانوں سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے، جانوں سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اب یہ جو جانوں سے بڑھ کر محبت کرنا، آقا علیہ السلام نے یہ سبق سیدنا فاروق اعظم کے ذریعے امت کو بھی پہنچایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا آؤ عمر ذرا چلتے ہیں، تو لے کے چل دیے۔ کیا شان تھی ان صحابہ کی جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ ہاتھ دے کے چہل قدمی کرتے، کیا شان تھی آقا کے خلفاء کی، غلاموں کی، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ مصطفیٰ دے کے چلتے۔ ارے ان سے بڑھ کر بھی کوئی قریب مصطفیٰ ہوگا؟ امت کو دونوں سمت اعتدال رکھنا چاہیے، دونوں سمت۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات کہ صحابہ وہ تھے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے مصطفیٰ چلتے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کے چلتے تھے، اور اہل بیت اور عطرت وہ تھی حسن حسین جن کو کندھوں پہ بٹھا کے چلا کرتے تھے۔ اب کس سے اپنا تعلق محبت کم کریں گے آپ؟ دونوں کو جوڑنے کا نام ایمان ہے، اور ان میں مقابلہ نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، وہ سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ